اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 584، 585، 586۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل، اس کے حوالے سے زکوٰۃ کیسے وصول کرنی چاہیے، کن شرائط کے تحت وصول کرنی چاہیے، آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انصاف کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مانند ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا، یعنی وہ اس وقت تک ایسے ہے جیسے ایک مجاہد ہے۔ وہ عامل جو ہے اہل نصاب سے اسلامی اصولوں کے مطابق نہایت امانت و دیانت سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ثواب ادا کرنے کی وجوہات کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، عامل کو محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر جانے کی، پھر مال واپس لانے کی، جمع کرانے کی دشواری اٹھانا پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہاد کے لیے سامان تیار کرتا ہے گویا وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ظاہر ہے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ مجاہدین پر بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی وہ فائدے اتنا مقام والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ وادی میں نہیں اور نہ کسی گھاٹی میں ہیں، اللہ کہ انہیں تمہاری رفاقت کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے شامل نہ ہوئے، ان کی وجوہات کی بنا پر عامل کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ حدیث نمبر 585، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کی وصولی میں ناانصافی کرنے والا شخص زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی مانند ہے۔ ہاں جی، کیونکہ جو ناانصافی ہے یہ بھی غلط ہے۔ ایسا عامل جو وضع زکوٰۃ کے وقت عدل و انصاف، امانت و دیانت سے کام لیتا ہے اس کی تو فضیلت بیان کی، اور اس کے برعکس وضع زکوٰۃ کے وقت ظلم و زیادتی کرنے والا کی وعید بھی بیان کی گئی۔ زکوٰۃ سے زیادہ مال وصول کرنا یہ بھی زیادتی ہے، بطور زکوٰۃ اعلیٰ درجے کا مال وصول کرنا یہ بھی زیادتی ہے، وضع زکوٰۃ کے بعد مال زکوٰۃ کا کچھ حصہ چھپا لینا یہ بھی زیادتی۔ الغرض زکوٰۃ وصول کرتے وقت بے انصافی اور ظلم کسی بھی شکل میں ہو اس کی وعید وارد ہے۔ ایسا عامل اتنا بڑا مجرم ہے جتنا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 586، حضرت جریر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص تم لوگوں کے پاس آئے تو وہ تم سے مطمئن ہو کر واپس جائے، یعنی اعتدال پسندی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ یعنی کہ بندے کو چاہیے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں، نہ یہ کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب کا بیہیویئر کریں تاکہ اس کا دل ٹوٹے، نہیں بلکہ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔